اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیتوں میں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے عذاب کا ذکر تھا۔ ابھی جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے انعامات کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار کہ ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحت الانہار کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ جب بھی ان کو ان سے کوئی میوہ دیا جاتا ہے، من ثمرۃ رزقاً ان کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جاتا ہے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، واتوا بہ متشابہا اور ان کو ایک ہی صورت کے پھل دیے جائیں گے، ولہم فیہا ازواج مطہرۃ اور ان کے لیے جنت میں اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہیں، وہم فیہا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اہل جنت کو مختلف قسم کے جو پھل ایک ہی شکل صورت میں پیش کیے جائیں گے، ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد ان سے تفریح اور لطف کا سامان ہوگا کہ یہ ان کے لیے ایک تفریح کے طور پر ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو دنیاوی پھل ہیں، دنیا میں جس طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں اسی طرح کے پھل وہاں بھی ہوں گے، یعنی کہ صورت ان کی یہی ہوگی جس طرح دنیا میں ہے۔ تو جب اہل جنت کو دی جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملی ہے، لیکن ان کے ذائقہ کا جو ذائقہ ہے دنیا اور جنت والی میں کوئی بھی نسبت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ان لوگوں کو جنت میں پاک صاف وہ عورتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی جو گندگیاں ہیں وغیرہ ان سے پاک ہوگی، مثلا حیض و نفاس وغیرہ ایسی جو بھی گندگی ہے جس سے انسان نفرت کرتا ہے تو وہ عورتیں وہ حوریں ان سے پاک ہوگی۔ اس طرح جو عورتوں میں بے وفائی ہوتی ہے یا کج ہلکی ہوتی ہے، یہ معنوی جو عیوب ہے وہ عورتیں ان عیوب سے بھی پاک ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں کی طرح شمار نہ کرو کہ بس یہ دنیا کی طرح فانی چیزیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، ان کے سلب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو کوئی نعمت آتی ہے تو بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ یہی مجھ سے چھین لیا جائے گا یا مجھ سے اس کی ناقدری ہو جائے گی یا جو بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ختم ہونے والا ہے، یہ جو بھی کوئی بھی ڈر نہ ہو، لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ آخرکار یہ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن آخرت میں اس کی کوئی بھی ڈر نہیں ہوگی، اس کی سلب ہونے کا، اس کے ختم ہونے کا کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات کہ جن مومنین کو یہاں پر بشارت سنائی گئی ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ خوشخبری تو دی گئی ہے مومنین کو، لیکن کون سے مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے؟ ان میں مومنین کے ساتھ ایمان کے شرط کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہو لیکن عمل صالح نہ ہو تو یہ آدمی، یہ انسان اس بشارت کا مستحق نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ایمان جو ہے یہ خلود فی الجہنم، یعنی کہ جنت میں ہمیشہ رہنے سے بچنے کے لیے تو کافی ہے۔ جب ایمان ہوگا آدمی کے دل میں وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہے گا، لیکن جنت میں دخول اولین کے لیے، یعنی کہ سیدھا جنت میں جانے کے لیے یہ عمل صالح بھی شرط ہے، جس طرح کی آیت میں ذکر ہوا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے جو کچھ خاص تعلیم یافتہ نہیں ہوتے یا تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر جو عصری تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ بس دل صاف رکھو
اور باقی اللہ غفور الرحیم ذات ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، دل صاف رکھنا چاہیے، دل صاف رکھنا انتہائی ضروری چیز ہے، لیکن صرف دل صاف رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی جہاں بھی مومنین کے لیے خوشخبری دیتے ہیں تو وہاں پر آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دونوں کی قید لگاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی جگہ میرے خیال میں نہیں ہے جو صرف ایمان جہاں پر صرف مومنین کا ذکر ہو، عمل صالح ایمان کا ذکر ہو، عمل صالح کا ذکر نہ ہوا ہو۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ہم نیک کام جو ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں نیک اعمال، نوافل کرنا، صدقات کرنا، ان کو نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ بھی نیک عمل ہے، بہت ہی اچھی کام ہے، نوافل کرنا، صدقات کرنا انتہائی اچھی کام ہے، لیکن ان سے پہلے ایک اور کام بھی ہے، فرض نماز بھی فرض جو فرائض ہے، فرض نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سود سے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ، حرام سے جو بچنا ہے، کسی دوسری کی حق نہیں مارنی ہے، زمین پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو ہم لوگ پیچھے چھوڑتے ہیں، بس نوافل کی طرف بڑھتے ہیں، نہ گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں کہ گھر میں میرا کیسا سلوک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جاؤ، لیکن ہماری اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، بس ہماری جو ذہن ہوتی ہے وہ نوافل اور صدقات پہ ہوتی ہے کہ بس میں نوافل کروں، وہ جو صدقات ادا کروں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صدقے اس غلو کے ساتھ کرتے ہیں کہ قرض دار بھی ہوتا ہے اور پھر بھی صدقہ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ لیکن میں ایک جگہ وہ حاشیہ پڑھ رہا تھا، ابھی کتاب تو میں بھول گیا ہوں، لیکن وہیں پہ ایک حاشیہ لگا تھا، اس نے بہت سخت الفاظ کہے تھے کہ بعض جاہل لوگ تو ایسی بھی ہے جن پر قرضہ ہوتا ہے اور یہ پھر بھی صدقے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پتہ ہو کہ ابھی میرے لیے یہ کام نیک ہے، ابھی میرے لیے یہ کام نیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا